کی زبان سے مذہب اور دھرم ان دونوں کا معنی نیا سننے کو ملا اس کے ذریعے سے۔ دھرم اور ریلیجن آپ لوگوں کے سامنے میں ان دونوں کا مطلب پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں جو بات کروں گا وہ اسی دھرم، مذہب اور ریلیجن کے تعلق سے ہوگا۔ قرآن و شریعت میں کیا مقام ہے، کیا پیغام ہے، اور ضرورت پڑی تو ہمارے ہندو بھائیوں کے ان کے دھرم شاستروں سے بھی حوالہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اسلام سے ہمارا تعلق ہے اور قرآن و سنت، قرآن و شریعت ہماری زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بتائے۔ لاکھوں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام وحدانیت کو، اللہ کے وحدانیت کو لوگوں تک انہوں نے پہنچایا۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر سماج میں، ہر قبیلے میں، ہر جماعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام بر، اپنے میسنجر کو بھیجا ہے۔ قرآن و شریعت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کی، اپنی طاقت کی، اس کا انٹروڈکشن کے لیے، اس کا تعارف کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسول کو بھیجا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا، اِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر زبان میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور کوئی قوم، کوئی جماعت اس سے خالی نہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے بیچ ایک نہ ایک رہنما، رہبر، پیغمبر، میسنجر، پروفٹ کو بھیجا ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کے اغراض و مقاصد کو بتانے کے لیے کہ ہم نے انسانوں کو اس دھرتی پر کیوں پیدا کیا۔ آخر میں بات آ جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال تک شریفانہ زندگی، پرانے شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت دی جاتی، آپ کو اللہ کی طرف سے انتخاب کیا جاتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، اور نبوت دی جاتی ہے 40 سال میں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا 40 سال میں ہی نبوت کیوں دی جاتی ہے؟ 30 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں بھی تو نبوت عطا کی جا سکتی تھی۔ ایک بات بتا دیں ہم آپ کو، لاجیکلی 40 سال تک انسان کی عقل مکمل ہو جاتی، 40 سال تک انسان کی جو عقل سلیم وہ مکمل ہوتی، پوری ہو جاتی۔ 40 سال سے آگے انسان کا تجربہ بڑھتا، انسان کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، وہاں سے ایکسپیرینس اور تجربے کی شروعات ہوتی۔ اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال میں انسان کو نبوت دینے کا عموماً اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام رہا ہے۔ باقی ویسے تو 40 سال سے پہلے بھی نبوت عطا کی گئی تھی۔ بہرکیف تو یہ مذہب کا، دھرم کا جو نظام ہے، شریعت کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بہت پہلے سے دیا جا رہا ہے۔
آج کل ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس بھارت میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اگر کوئی تبلیغ کا کام کرتا ہے، اگر کوئی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے اور وہ اس کو غلط طریقے پر، غلط نظریے سے دیکھتے ہیں اور پھر اس مبلغ کو اور اس جماعت کے امیر کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں، کیا شریعت میں، کیا بھارت کے سنویدھان میں ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر اس ملک میں عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اپنے مذہب کا پرچار اور پرسار کر سکتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو۔ بلکہ آپ اگر پڑھیں گے بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 25 تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر یہ کہا گیا ہے، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس، صاف لفظوں میں فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن، یہ الفاظ ہیں ہمارے اس ملک میں۔ جو لوگ دھرم کو مدعا بنا کر، جو لوگ مذہب کو مدعا بنا کر اپنے فائدے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ معصوم انسانوں کو جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اس کا کہیں وجود بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ، پاپ اور جرم ہے میرے بھائیوں۔ بلکہ یوں کہا گیا ہے، جو انسان اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، اس انسان سے بڑا ودوان اور بھاگیوان کوئی ہے ہی نہیں۔ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ماں باپ دھارمک ہو، مذہبی ہو، اگر ماں باپ پیرنٹس، والدین اگر دھارمک ہو، مذہبی ہو تو وہ اسی انداز میں اپنے بچے کی پرورش کرے گا۔ اگر ماں باپ نیک ہے، نمازی ہے، برائیوں سے بچتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو یقیناً اس کا بچہ کم سے کم 95% بچہ ایسا ہوگا جو اپنے والدین اور اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں جو تربیت پاتا ہے وہ بچہ اچھا اور ایماندار اور نیک اور صالح ہوگا۔ لیکن جو لوگ شرابی ہوتے ہیں، جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، جو لوگ حرام روزی کماتے ہیں، جو لوگ برے ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، راکشس ہیں سماج کے، انسان کے، تو ان کی اولاد بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام کرتا ہے، اگر کوئی حرام رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اگر کوئی غلط کرتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، فاسق ہے، فجار ہے، اگر وہ دجل کرتا ہے، اگر وہ فریبی ہے، تو اس کا بچہ کبھی بھی نیک اور ایماندار دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ حرام رزق، حرام غذا جس بچے کو دی جائے وہ کبھی نہ کبھی اپنا اس حرامانہ حرکت سے لوگوں کے بیچ میں اپنا تعارف کرائے گا۔ I am a son of حرامی، دیکھو ہم حرامی، ہم حرام رزق کھا کر کے ہم نے پرورش کی ہے، ہماری پرورش کی گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، جب بچہ کوکھ میں ہوتا ہے، جب گربھدھان ہوتا ہے، گربھدھان سے لے کر بچے کی پیدائش تک ماں کو اچھے کام کرنے چاہیے، ماں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ماں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، ماں کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے
تو اس کے ذریعے سے بچے کے اوپر ایک اچھا اثر پڑے گا. اسٹرانگلی بلکہ ڈائٹس لینے چاہیے تاکہ بچہ اسٹرانگ ہو, ہیلتھی ہو. یہ فرمان ہے شریعت کا, قرآن کا, احادیث رسول کا. لیکن اگر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے تو پڑھ لیں وہ اپنی کتاب, ماترمان پترمان چترمان, ماترمان پتامان, ماترمان پترمان پتامان, چاریاوان, پرشو وید, کہ انسان کی زندگی میں 3 آدمی بڑے کام کے ہوتے. ایک ماں, ماترمان, ماں, پترمان, پتا, چاریاوان. چاریاوان کا مطلب اس کا آچاریہ, اس کا سنت, یعنی ہماری اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا استاذ, اس کا گرو اور اس کا ٹیچر. یہ 3 آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بچے کی زندگی کے اندر ایک بہت معنی رکھتا ہے. اگر ماں باپ اچھے ہیں, میں نے بھی بات کی, اگر ماں باپ ان کا اچھا ہے تو بچے کی اچھی پرورش کرے گا. اگر ماں باپ ہی چور اور ڈاکو ہے, بچہ کہیں سے پیسہ چرا کر لائے گا, ماں یہ کہے گی کہ بچہ کہاں سے, بیٹے کہاں سے پیسہ لائے, بہت اچھا کام کیا, تو اگلے دن جا کر وہ ڈاکہ ڈالے گا اور چوری کرے گا وہ. لیکن اگر اسی دن ماں اس کے جرم پہ اس کو تنبیہ کرے, اس کو ڈرائے دھمکائے, تو اس کا اگلا قدم مجرم بننے سے رک جائے گا, وہ مجرم نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, اپنے بچوں کی, ان کی تربیت, ان کے سب سے بہترین تربیت گاہ اگر کوئی ہے تو اس کے ماں